یہ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں واقع ایک ریاست جس کا کل رقبہ 69,547 مربع میل ہے۔ 1947 کے بعد ریاست جموں کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس وقت بھارت 39,102 مربع میل پر قابض ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت سری نگر ہے۔ بقیہ علاقہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے جو کہ 25,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ ریاست کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے جس میں سے 25 لاکھ آزاد کشمیر میں ہیں۔ ہندوؤں راجاؤں نے تقریباً 4,000 سال تک اس علاقہ پر حکومت کی۔ 1846 میں انگریزوں نے ریاست جموں کشمیر کو 75 لاکھ روپے کے عوض ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہندو راجا نے مسلمانوں کو غلام بنائے رکھا۔ تقسیم ہند کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ ریاست کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز ہوا۔ سلامتی کونسل کی مداخلت پر 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ سلامتی کونسل نے 1948 میں منظور شدہ قراردادوں میں بھارت اور پاکستان کو کشمیر سے افواج نکالنے اور وادی میں رائے شماری کروانے کے لیے کہا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رائے شماری کروانے کا وعدہ کیا مگر بعد میں منحرف ہو گیا۔ پاکستان نے بھارت سے آزاد کرائے گئے علاقہ میں آزاد کشمیر کی ریاست قائم کر دی۔ کشمیر کا تنازع اب تک جاری ہے کہ پاکستان اور بھارت کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جموں اور کشمیر کا علاقہ پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں پر مشتمل ہے لیکن وادی کشمیر ایک مختصر وقفے کے بعد پھر لہو میں ڈوب گئی۔ چند روز قبل جنوبی کشمیر کے علاقے میں غیر ملکی اکثریت پسندوں کی تلاش کے نام پر کیے گئے نام نہاد سرچ آپریشن میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے 17 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس شفافیت کے خلاف احتجاج کرنے والی آبادی میں حسب سابق گنوں کا استعمال کر کے نادم تحریر 100 کے قریب لوگوں سے بینائی چھین لی۔ مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے ظلم و اکثریت کا سلسلہ نیا نہیں بلکہ یہ گزشتہ 77 سال سے جاری و ساری ہے۔ ہرمن نصیب کشمیریوں کے لیے ہر طلوع ہونے والے سورج پہلے سے بدتر ثابت ہوتا ہے۔ ہندوستان پر چاہے کانگریس کی حکومت رہی یا بی جے پی کی، کشمیریوں سے متعلق بھارتی ریاست پالیسی میں کبھی بدلاؤ نظر نہیں آیا۔ مودی جو کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بننے کے بعد تو گئے، نظر یہ آ رہا ہے کہ بھارتی ریاست پالیسی ہی کشمیریوں کی نسل کشی کے عزم پر ترتیب دی گئی ہے۔ چند ماہ قبل برہان وانی کی شہادت کے بعد انسانی حقوق کی پامالی اور بربریت اور چنگیزی کی بڑھتی ہوئی داستانیں ہیں۔ اس کے باوجود کسی انسانی حقوق کی علمبردار مغربی جمہوریت کو اس پر زبان سے 2 حرف تک نکالنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ نہ ہی کسی این جی او نے کشمیری شہداء کے لیے لندن یا نیو یارک میں کوئی مظاہرہ کیا۔ خیال رہے کہ کم و بیش انہی دنوں میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مظاہرین پر اسی طریقے سے ظلم کیا گیا۔ فرق اتنا رہا کہ اس واقعے کے خلاف عالمی سطح پر مزاحمت جاری تھی۔ دنیا جہان کے ریاستی سربراہان نے اسرائیل کی زبانی کلامی ہی گرفت کی کوشش ضرور کی۔ بہت سے عالمی شہرت یافتہ اخبارات اور جرائد میں اس واقعے کے خلاف اداریہ اور آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں۔ اس سے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کشمیریوں کا خون بہانے کی وجہ کیا ہے؟ غیروں کا شکوہ کیا کریں؟ یہی سمجھ نہیں آتا کہ مسلم ممالک کی حکومتوں اور حکمرانوں کی اس خون مسلم سے لا تعلق کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ چلیں دور کی چھوڑیں، فی الحال اپنی سوچتے ہیں کیا ہم نے کشمیریوں پر بطور ریاست اپنا مقدمہ درست طریقے سے اقوام عالم میں پیش کر دیا؟ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ جب بھی میں کشمیریوں پر ملازم میں شدت آئی، صرف اسی وقت ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے رسمی مذمت ہوئی۔ وقتی طور پر وزیر اعظم اور دیگر ریاستی اداروں کے سربراہان بھی 2-4 بیانات دے دیتے ہیں۔ 70 سالوں میں ہم کشمیر پر اپنا قابل ذکر مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔